والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس مسموم. صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اسلامی سماج اور سوسائٹی کا سب سے بڑا جو عنصر اور سب سے جو بڑی چیز ہے، شرم و حیا، پاک دامنی اور اپنے لباس کو چھپا، لباس کے ذریعے اپنے آپ کو چھپا، ان آیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا. اس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے تلاوت کی کہ اس وقت ہندوستان میں جو حالات، دو متضاد قسم کی چیزیں اس وقت گزشتہ ہفتے میں پیش آئی. ایک طرف تو حجاب کے مسئلے میں کرناٹک کی ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، روزانہ سماعت ہو رہی ہے. ایک تو اس کی بنیاد کے اوپر کچھ مسلمان بڑے اسکالر سمجھے جانے والے اور جن کے متعلق ملک کا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کے اسکالر ہیں، جبکہ بیچاروں کو کتاب و سنت کے سلسلے میں کوئی علم نہیں، اور اس کے باوجود وہ میڈیا میں آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی کسی آیت میں پردہ، حجاب، حمار، اس قسم کی چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں، اور اگر ہے تو اس وقت کے لیے تھا، آج کے وقت کے لیے نہیں. یہ پڑھا لکھا مسلمانوں کا طبقہ جو اسلام کی نمائندگی کرتے غلط قسم کی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام کا حکم ہے، یہی اسلام کی تعلیم. دوسری چیز ہے، اسی ملک میں اور اسی صوبے میں دن دھاڑے ایک عورت کو قتل کیا جاتا ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کی نگرانی اور حفاظت کرنے والا نہیں. یہ ایک قصہ نہیں، روزانہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. کچھ باہر آتے ہیں اور کچھ کو دبا دیا جاتا ہے. یہ دو متضاد چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک طرف عورت کی بے پردگی کی بنیاد پر اور عورت کے فیشنیبل ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے گناہوں کا ذریعہ بنتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے سلسلے میں حبائل الشیطان، یہ شیطان کی رسیاں ہر زمانے میں غلط طریقے سے ان کا استعمال کیا گیا اور اپنے مقاصد کے لیے جو چاہا انہوں نے ان سے کیا. قرآن کریم اور اسلام ایک پاک دامن اور صاف ستھرا سماج دنیا کو دینا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بارہا آپ سن چکے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پاک دامنی والا، شرم و حیا والا بنایا، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بدن کے دو حصوں کی حفاظت کر لے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں یضمننی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. جو اپنی شرمگاہ کے اور جو اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت. خیر، آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت، مجموعی طور پر کتاب اللہ میں 7 آیتیں ہیں جن کا تعلق پردے سے براہ راست، اور دوسری کئی آیتیں اور دوسرے کئی واقعات اور مضامین ہے جس میں شرم و حیا، پاک دامنی، پردہ اور حجاب وغیرہ کا ذکر موجود ہے.
یہ جو آیتیں ہیں سورہ احزاب میں 4 آیت ہیں اور سورہ نور میں 3 آیت ہیں. آپ کے سامنے میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور پھر اس کے بعد حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ازواج، اپنی عورتوں و بنات، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں کو حکم دے دیجیے. کل للمؤمنین، مردوں کو الگ حکم ہوا، عورتوں کے لیے الگ حکم. عورتوں کے سلسلے کی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی گھر کی عورتیں یعنی امہات المؤمنین، مسلمانوں کی مائیں، ان کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہیں. اسی سلسلے میں سورہ احزاب میں ایک اور آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب مردوں اور عورتوں کی کسی چیز کی لین دین ہو رہی ہو، کوئی کسی کے گھر کوئی چیز دینے جا رہا ہے یا کہیں سے کوئی آ رہا ہے، اس موقع پر بھی اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ازواج مطہرات سے، ان پاک دامن عورتوں سے کوئی چیز چاہو، خرید و فروخت کی یا لین دین کی کوئی چیز سوال کرو کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے آپ ان سے وہ چیز مانگیے. پہلی آیت میں تو صاف فرما دیا ایمان والے مرد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قیامت تک کے انسانوں کو بتلایا کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں. اور اسی آیت میں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال دے. ایک خمار کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، الا ما ظہر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، اوڑھنیاں تو یہاں ڈالنی ہے گریبان کے اوپر تاکہ سینہ کی حفاظت، یہ بدن کے اعضاء عورت کے نظر نہ. اور یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ حکم ہے جلباب، عربی میں چادر کو کہتے ہیں، تو یہ جلابیب کی اس کا بہو وزن ہے، جمع ہے. تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال. تو اوڑھنے کا ذکر بھی کتاب اللہ میں ایک جگہ فرمایا، اور عام مومنین عورتوں کو حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صریح حکم پردے کا فرمایا. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت. الا ما ظہر منها، لیکن کچھ حالات اور کچھ موقعوں پر استثناء ہے. چہرہ کبھی کھولنے کی نوبت آتی ہے، ہاتھ کبھی استعمال کرنے کی نوبت آتی ہے. الا ما ظہر منها کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ عام حالات میں تو مکمل پردہ کریں، لیکن اگر ضرورت آ جائے تو ایسے موقع پر آپ اپنا چہرہ کھول سکتے. یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک طرف 3 امام ہیں، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ. وہ حضرات کو اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کسی شکل میں بھی اس کو کھولنا ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الا ما ظہر منها، یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پر کچھ لوگوں نے یہ بھی اس قسم کی چیزیں ذکر کی. اب ہمارا مسلمان جو اپنی زندگی کے ساماجک مسائل نہیں جانتا تو وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ پردہ تو مولوی ملاؤں نے پیش کیا، قرآن کریم کی کسی آیت میں اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا. تو یہ ان کی بیچاروں کی نادانی ہے. قرآن کریم صاف الفاظ ذکر کر رہے ہیں، 7 آیتیں اور 70 روایتیں ہیں، 70 روایتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے سلسلے کی باتیں ذکر کر. دوسری بات، یہ تو کتاب و سنت سے ثابت ہے. عقل کے اعتبار سے بھی رات دن جو لوگ بے پردگی کی خرابیاں دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں سورت میں اس بچی کا یہ واقعہ پیش آیا تو آواز آئی کہ ایسوں کو زندہ جلا دیا، ایسوں کو پھانسی دی جائے، ایسوں کو کھلا نہ کیا جائے. یہ ایک طرف آواز لگے، اور دوسری طرف اسی ملک میں آوارہ گردی کے لیے جو اپنا برقع پہننا چاہتی ہے ان کے لیے رکاوٹ ڈالی. یہ تضاد اور یہ ورودابھاس ہندوستان کا یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ ایک طرف بچیوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ وہ خود اپنے جسم پر جو لباس استعمال کرنا چاہتی ہے آپ اس سے اس کو روک رہے.
اور یہ صرف قرآن کریم میں نہیں ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کی مذہبی کتاب ہے رگ وید ہے اور اسی طریقے سے گیتا ہے، اس میں پڑھیے عورت کے سلسلے کے کیا احکام ہے آپ کے مذہب سے. یہی حال بائبل میں تورات اور انجیل میں بھی تھا، بدل دیے انہوں نے. تو ساری قوموں کے یہاں مسلم ہے. آج بھی ہندوستان میں ابھی چند دن پہلے سروے آیا تو راجستھان کے متعلق آیا کہ 93% عورتیں اپنے آپ کو گھونگھٹ میں اور پردے میں رکھتے. دیکھ رہے ہیں ہم ہمارے گھروں میں کام کے لیے مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں آتی ہے آدیواسی عورتیں، کہ کتنا پردہ اور کتنا منظم طریقے سے وہ رہتے. یہ ایک مذہبی شعار یا ایک سماجک ایک پرمپرا سمجھ کر اگر کیا ہے، لیکن کیونکہ ان کے مذہب میں یہ چیز ہے اور یہ جو تصور دیا جاتا ہے کہ انسان پہلے ننگا تھا پھر کپڑے میں، یہ جو سائنس میں سکھلایا جاتا ہے، یہ سب ڈاروین اور اسی طریقے سے آئزیک نیوٹن وغیرہ کے جو نظریات پیش کر کے پرائز بینڈ مستقل ایک سخت ہوا جس نے عورتوں کو انسانوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ کی اور اس میں کہا شادی بیاہ کی کوئی ضرورت ہے. یہ اس قسم کے لوگ سن ہے، یہ اپنی تہذیب اور اپنا کلچر، یہ کسی کا کلچر نہیں ہے، یہ شیطانی اور یہ انسانی خواہشات کا کلچر. اس لیے کہ دنیا کی کسی قوم کے یہاں بھی یہ کلچر نہیں ہے. عیسائیوں میں بھی پاک دامنی اور شرم و حیا کی چیزیں بہت کثرت سے. کتاب اللہ نے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا فوراً ان کی ایک صفت ذکر کی، وَمَرْيَمُ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت حضرت مریم کے لیے جملہ استعمال کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتاب اللہ ذکر کرتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی کے لیے گھاٹ پر آتی ہے، وَلَمَّا وَلَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ایک دو عورتیں تھیں، وہ مردوں کی سب سے پیچھے کونے پر کھڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم اتنے دور کیوں کھڑی ہو؟ کہا یہ مرد لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جائیں گے اور ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اس لیے ہم آئے. والد محترم ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، اس لیے وہ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم نکلی ہیں اپنی ضرورت کے پیش. کتاب اللہ نے اس واقعے کو قرآن کریم کا جز بنا کر قیامت تک کے لیے بتا دیا. وَجَاءَتْهُمْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. یہ جو دو بہنیں آئی تھیں ان میں سے ایک بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے. جب انہوں نے قصہ سنایا کہ انہوں نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیا، دستک اٹھایا اور ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیا اور دوسرے دنوں سے جلدی آئے. دوست اور بزرگوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے واقعے کے اندر بڑی عبرت. بچیاں روزانہ پانی کے لیے جاتی تھی، دیر سے آتی، اس دن جلدی آ گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج اس کو چپل کہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ اس طریقے سے ایک شریف آدمی آئے اور انہوں نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ بیٹی اپنے والد کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آ رہی. تمشی علی استحیاء، وہ شرم اور حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے چلے پیچھے نہیں رہے اور یہ کہا کہ جب کوئی موڑ پر جانا ہو تو کنکری مار دینا، میں اس طرف بول جاؤں. یہ کتاب اللہ نے اس عورت کی تعریف فرمائی. اسی طرح جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انسان ننگا کا عادی مانو اور پھر کپڑے آئے، یہ بھی انسانوں کے مطابق غلط تصور ہے. قرآن کریم یہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ یہ جنت میں جہاں وہ مکلف نہیں ہے احکام، وہاں حکم نہیں، وہاں تو جزا اور بدلہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ایک چیز استعمال کر لی جس سے قریب ہونے سے اللہ پاک نے منع کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے یہ کہا کہ اگر اس درخت کو آپ استعمال کر لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہو گے، پھر کبھی نکلنا نہیں ہے. اس وعدے کے اوپر حضرت حوا کو ورگلایا گیا اور پھر یہ استعمال کیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ پاک کی یہ ظاہری جو نافرمانی ہوئی فوراً جنتی لباس ان کے جسم سے اترنے لگا اور وہ کپڑے اتر رہے ہیں جنت. اور قرآن کریم اس واقعے کو ذکر کر کے فرماتا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جیسے ہی جنتی لباس بدن پر سے اتر رہا ہے قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا، فرمایا فَتَفِقَا. عربی گرامر کے حساب سے کوئی کام بہت جلدی کرنا ہو اور کسی کام کی بہت اہمیت ہو تو
لفظ طفیقہ اور اس طرح کے دوسرے افعال ہے وہ استعمال ہو. تو وطفقا یخصفان، صرف یخصفا نہیں کہہ سکتے کہ جنتی بچے لینے لگے اور فوراً اپنے جسموں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ڈھانپنے. یہ کتاب اللہ کی آیتیں بتلاتی ہے کہ اسلام نے ان واقعات کی روشنی کے اندر ہمیں پاک دامنی اور شرم و حیا کا ذکر. اور جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ان میں بھی پہلے حجاب نہیں تھا، اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی اور ان آیتوں کے ذریعے مؤمنہ پاک دامن عورتوں کے احکام اور مسائل کو ذکر کیا. اس آیت میں بھی فرمایا کل مؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتیں اپنے لباس اپنے بدن کے حصے کو کس طریقے سے ڈھانپے. آگے اللہ پاک نے اس کو بھی بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها، اور آگے فرمایا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن، اوپر یہ ڈال. اور آگے کن کن سے پردہ نہیں کرنا ہے تو محرم مرد اور عورتیں ان کے متعلق کتاب اللہ نے آگے ذکر فرمایا کہ تم اگر ان کے سامنے کھولنا چاہو تو یہ تمہارے لیے گنجائش ہے. یہ بھی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. تو ایک طرف کتاب و سنت اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں پردے کا حکم ہے. وہ حضرات جو اپنے آپ کو انبیاء کی نسبت سے وابستہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنا الگ مذہب سمجھتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائی ان کی بھی مذہبی کتابوں میں جو ان چیزوں کا کثرت سے ذکر موجود، مختلف الگ الگ روز میں اور گیتا میں اور بھی دوسری ان کی مذہبی کتابوں میں رات دن اس طرح کی چیزیں آئی. تو دوست اور بزرگوں، مجھے جو اس وقت سب سے بنیادی پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، یہ جو غلط تصور دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں کہیں ذکر ہے. اسلام میں 4 چیزوں کے ذریعے مسائل ثابت ہوئے. سب سے پہلے کتاب اللہ، اگر اس میں ہمیں نہ ملے تو پھر احادیث مبارک، احادیث میں بھی اگر نہ ملے تو امت کے علماء کا وہ طبقہ جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکال سکتا ہے، یہ اجماع سے باہمی بیعت مل کر کسی مسئلے پر فتویٰ لیں گے، اتفاق کر لیں گے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع. یہ اسلامی بنیادی اصول میں سے ایک اصل ہے. اور اگر اس سے مسئلہ نہیں حل ہوا تو پھر مفتی کو اجتہاد کرنے کا حکم ہے. کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے وہ فتویٰ، اس کو کہا جاتا ہے قیاس. کتاب و سنت اور اجماع اور قیاس انسانوں سے پردے کا مسئلہ بالکل صاف وضاحت کے ساتھ موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق جو احکامات ذکر کیے اس میں بار بار پردے کا ذکر ہے. جب ازواج مطہرات دیکھتی نیک اور پاکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی، ان کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. اس لیے یہ احکام جیسے مردوں کو کتاب اللہ نے احکام ذکر کیے، عورتوں کو یہ احکام ذکر کیے. دوست اور بزرگوں، ملک کے حالات، خاص کر کے جو گناہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کرائم، اور اس کرائم میں بھی سب سے زیادہ عورتوں کے چھیڑ چھاڑ کے، عورتوں کے ساتھ غلط قسم کے ریپ کرنے. رات دن ہم آنکھوں سے موبائل میں اور اس قسم کی چیزوں میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. انسانیت کو اس میں غور کرنا ہے کہ آخر یہ خرابی ہوئی برائی کیسے آئی اور کہاں سے آئی. اس کے پیچھے شیطانی قوتوں نے کیسے ایک تدبیر استعمال کی. سب سے پہلے یوروپ ہی سے یہ چیز چلی، روم اور یونان اسلام سے پہلے. اس وقت ابھی ان میں کچھ قسم کی غلط چیزیں شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ دنیا بھر کی جگہوں میں پھیلی. اور گزشتہ 400 سال یوروپ میں جو ایک لبرلزم، سیکولرزم اور اس بنیاد کے اوپر مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، اور اسی طرح کو ایجوکیشن، سہ شکشن ہمارے یہاں چلایا جا رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں رات دن میڈیا کے ذریعے مردوں کی نگاہوں کی حفاظت کو اٹھا لیا ہے. غلط سوچ اور غلط فکر رات دن لوگوں کے اندر چلنے لگے. اس لیے یقینی طور پر ہے ان گناہوں کا ایک بڑا سبب بے پردگی. چند سال پہلے بمبئی، وہاں ایک حادثہ پیش آیا، اسی طرح ایک عورت کے ساتھ ریپ کیا گیا. اس موقع پر بمبئی کے کمشنر جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر لڑکیاں اپنا لباس ٹھیک کر لیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہے. یہ جو واقعات پیش آتے ہیں اس کے پیچھے بے پردگی ہے. اس بے پردگی نے ہی ہماری بچیوں کو اپنے ماں باپ سے دور کر دیا، اپنے بڑوں سے دور کر دیا. اب کسی کی سنتی نہیں اور نہ کوئی سنانا بھی چاہتا. ہم عجیب و غریب ہمارا امت کا حال ہے. ایک طرف جن کو پردہ کرنا ان کو روکا جا رہا ہے،
اور جن کو روکا نہیں گیا وہ پردہ نہیں کر رہے. شادی بیاہ میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. سب کو راضی کرنے کی فکر ایک اللہ پاک کو چھوڑ کر اس دن چھوٹے سے چھوٹا مزدور یا عورتیں اس دن یہ کہہ دیتی ہیں مردوں کو کہ آج کے دن تمہیں ہمیں کچھ نہیں کہنا. نعوذ باللہ ہمارے اوپر سے شریعت اسلامیہ منسوخ ہوتی ہے, تمہیں ہمیں کچھ نہیں کہنا. کسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ کسی نے پوچھا بے پردہ عورتوں کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہارا پردہ کہاں ہے. اشعار میں اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اس عورت کی طرف سے جواب یہ دیا کہ مردوں کی عقل پہ پردہ آتا, اس لیے ہم بے نقاب ہو گئی ہے, بے پردہ ہو گئی. اس لیے اسلام اچھا یہ جو زنا کاری اور نظر کی برائی یہ صرف ایک آدمی تک محدود نہیں رہتی ہے. رات دن ہم دیکھ رہے ہیں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے گیا. گھر کی ایک بستی کا مسئلہ ہوتا ہے سارے لوگ پریشان. اسلام نے بچپن سے تعلیم دی, بستروں کو الگ کروایا, اور اس طرح کی دوسری جتنی تاکیدی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلائی ہے مومنہ عورتوں کو کیسے رہے. تو جن کو روکا جا رہا ہے ان کو عمل کرنا ہے. لیکن چونکہ ایک بڑا طبقہ کچھ بے پردگی میں بھی رہتا ہے, اس لیے جب ہم کورٹوں میں یہ کیس لے کر جاتے ہیں, داڑھی کا مسئلہ پیش آیا, ہمارے کچھ نوجوان پولیس میں تھے, فوج میں تھے, اور داڑھی کی اجازت وہاں مانگنا پڑتی. اجازت لینے کے لیے کسی نے ان کو پاپڑ بیچنے پڑے. میرے آنکھوں کے سامنے کل ہمارے دوست ہے جنہوں نے داڑھی کی اجازت مانگی تو 2-3 سال گزر گئے, اس کے بعد ان کو اجازت. اور ہم ہے کہ ہمیں کسی نے نہیں روکا ہے, لیکن پھر بھی داڑھی یہ تو خیر سنت مؤکدہ اور واجب کا درجہ ہے, لیکن غلط میسج جو غیر مسلموں تک جاتا ہے. پردے کے مسئلے میں بھی یہی ہوا کہ چونکہ ہماری عورتیں بہت کچھ بے پردگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام میں یہ ضروری ہوتا تو ساری عورتیں کرتی. افسوس ہے دوستوں اور بزرگوں, جو عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں مختلف وجوہات سے, اس میں ایک بڑی وجہ پردہ ہے. وہ پاک دامنی اور شرم و حیا کے اس ماحول کو پڑھتی ہے, سنتی ہے, تو ان کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت آتی ہے کہ اسلام نے ہمارا اتنا احترام اور اتنا اکرام کیا, ہمیں گھر کی معزز رانی بنایا ہے. یہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, جاہلیت میں جو چیزیں کرتی تھی آج وہی چیزیں ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ہو رہی. تو ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ اگر یہ سب ضروری ہوتی تو سب کرتے. یہ دلیل کوئی ضروری نہیں ہے, کتاب اللہ کا حکم ہے, کوئی کرے نہ کرے. اللہ پاک نے صاف قرآن میں فرما دیا ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ پاک کی حد بندی ہے. جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا دنیا میں بھی ناکام اور وہاں بھی. یوروپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا بھر کی راحت کی چیزیں ہمیں دینے میں بہت زیادہ فراخ دلی سے کام کیا, بہت محنتیں کی. سائنس ایسے ہی وجود میں نہیں آئی ہے, جدید سائنس بڑی محنتیں کرنی کر یہ اس طریقے کا سب کچھ انہوں نے کی, اور اب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی. لیکن وہی یوروپ سماجی زندگی میں فیل ہو چکا ہے. کسی ملک میں 70% طلاق, کسی ملک میں 80% طلاق. مرد اور عورتوں کا آپس میں اختلاف, کانٹریکٹ نکاح کر لیتے ہیں, کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ نظام چلا ہے. یہ بے شرمیاں, بے حیائیاں جب یوروپ کی عورتوں نے دیکھی, اور اللہ پاک نے یوروپ میں جب مسلمانوں کو پہنچایا, ان کی عورتوں نے پردے کیے, تو وہ سڑک میں جا کر حضرت مریم کی تصویر دیکھ رہی تھی, اور یہاں مسلمان عورتوں کو بسوں میں, ٹرینوں میں کرتے اور پردے کے ساتھ دیکھ رہی. اللہ پاک نے اسی کو ذریعہ بنایا اسلام کا. یہ کہا کہ یہ تو بالکل میری مریم, حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی مشابہت زیادہ ہے ہمارے مقابلے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. یوروپ میں جتنی عورتیں ایمان لائی, بہت سارا حصہ وہ ہے جو صرف پردے کی بنیاد پر ایمان لائے. تو یوروپ کی عورتیں تو پردے کا اہتمام سمجھ کر اسلام میں داخل ہوتی. آپ سن چکے ہیں ہیلپی کر کے ایک یوروپ کی عورت انگلینڈ کی افغانستان گئی تھی, وہاں اسلام کے متعلق پوچھا, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, پترکار تھی, لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ گھر جا کے قرآن کا مطالعہ کرنا, اس شرط پر ہم تمہیں چھوڑ دیں. وہ گئی, اور وہ لوگ تو بہت اصول پسند ہوتے, وعدہ خلافی ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے. اسی لیے قصہ انگلینڈ کا مشہور ہے, ایک مسلمان اس نے کسی کے پیسے لیے. اسی طرح کا ایک دوسرا قصہ پیش آیا کہ ایک غیر مسلم انگریز نے مسلمان سے پیسہ لیا اور وقت آنے پر ادا نہیں کیا, حکم رہا. یہ
مسلمان سب کے اس پادری کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کا فلانا آدمی یہ میرے پیسے نہیں دے. پادری نے اس کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ تو مسلمان ہو گیا. اس نے کہا نہیں. کہا یہ کام تو مسلمانوں کے ہے پیسے لے کر نہ ادا. یہ ہمارے تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہم نے بنائے، جبکہ کتاب اللہ نے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. بدر کے میدان میں تعداد کم تھی، ایک ایک آدمی قیمتی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا اور یہ کہا تھا کہ اس شرط پر چھوڑ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم شریک نہیں ہوں گے ہمارے خلاف. جب انہوں نے یہ بات پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں ان کو سائڈ پہ رکھا. تمہارا ان سے معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے پر ہم عمل کریں گے اور تم کو شریک نہیں کریں گے، جبکہ ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے. یہ وعدے دوست اور بزرگوں تین کو لوگ سمجھتے ہیں مسلمان. کتابوں میں جو کچھ ہے اس کو کسی کو پڑھنے کی فرصت کم ملتی ہے، لیکن ہمارے سماج کے مسائل کو، ہماری شادی بیاہ کو، ہماری زندگی کے مسئلے کو دیکھ کر یہ حضرات طے کرتے ہیں کہ مسلمان کیا. اس لیے ایک تو دلوں میں اطمینان ہو کہ پردے کا مسئلہ کتاب اللہ کی ساتھ آئے تھے اور 70 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس کے اندر جو آیتوں کے پس منظر بیک گراؤنڈ جو ذکر کیا گیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس واقعے سے ہی اس کا تعلق ہو. آیتیں اترتی ہے قیامت تک کے. اس لیے ہمارے محمد عارف خان صاحب کیرالہ کے ہمارے گورنر ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، لیکن کتاب اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں انہوں نے جو تشریح کی وہ صحیح تفسیر نہیں ہے. کتاب اللہ کی صحیح تفسیر وہی ہے جو صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی پابندی کرنے کا حکم دے. اس میں برکتیں آتی ہے، بے برکتیاں ساری اسی وجہ. طلاق کی کثرت اسی بنیاد پر ہوتی ہے. سب کچھ لوگوں نے ریسرچ کیا یوروپ میں، یہی پتا چلا کہ بے پردگی نے ہی طلاق کی کثرت کری. رات دن ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جھگڑے، اور آج کل موبائل. ہماری اپنی قوم کی بچیوں اور بچوں کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. موبائل کے دن میں کیا کیا گڑبڑیں ہو رہی، یہ ہمیں اپنے گھروں میں شعیب علیہ السلام نے دیکھے بیٹیوں کے جلدی آنے پر پوچھا. ہم بھی ہمت کریں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو گھر میں دیر سے آنے پر کہاں گئے تھے اور کیا کر رہے. یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ذریعے لوگوں کو قرآن کی صحیح تعلیم پہنچانے کا اللہ پاک انتظام فرمائے. آمین. وآخر دعوانا